وَيَشُمُّهُمَا وَيُضُمُّهُمَا، حضور جس کو سونگے بھی اور سینے سے لگائیں بھی اور جسم سے چپکائیں بھی اور لیٹ کر سینے پہ چڑھائیں بھی، لوگوں اس کا نام حسین ہے۔ یہ حسین ہے جس کی یہ شان ہے۔ حاضرین گرامی، اس کو رب نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ سواری بنتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نوکے نیزے پہ قرآن کو نہیں بھولتا، جو سب کچھ لٹا کر بھی دلور اور بہادر اور دلیر کھڑا ہے۔ حاضرین گرامی، اتنی جرت والے، اتنے شان والے، اتنی عظمت والے بندے کا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم ذکر حسین والے بھی ہیں، ہم فکر حسین والے بھی ہیں، اور جو دشمنوں کے نرگے کے اندر وہاں انہیں دبنگ خطبہ دے، اس کا نام بھی حسین ہے۔ جو ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہے کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، تمہارے کرتوت ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، بھلے تمہارے پاس ہزاروں فوج صحیح، میرے پاس 72 تن صحیح، میں 72 تن تو قربان کر دوں گا، پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ حاضرین گرامی، جو اتنا بہادر اور اتنا جرت مند ہو، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ حاضرین گرامی، جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائیں، اے لوگو اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اس کو جو ہے اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور میرے آقا فرماتے لوگو انا تارک فیکم الثقلین، میں 2 بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بڑی بھاری ہیں، بڑی شان والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں۔ احدہما اعظم من الآخر، ہر ایک دوسری سے بڑی ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے، بڑی شان والی ہے۔ فرمایا کتاب اللہ حبد ممدود من السماء الی الارض، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور فرمایا قرآن مجید حبل ممدود من السماء الی الارض، فرمایا قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس رسی کی ایک نوک اللہ کی دست قدرت میں ہے اور دوسری نوک اس کی قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر آپ رسی باندھ دیں اس ممبر کے ساتھ، اور اندھا بندہ آپ چھوڑ دیں، وہ جا کر جو ہے دبئی چوک، اس کو کہو کہ سیدھا مکی مسجد آنا ہے، تو وہ رسی کو اکٹھا کرتے کرتے یوں آ جائے گا۔ اللہ سے ملنے کا راستہ جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک نقرہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا قرآن پڑھنے میں۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ اہل بیتی وہ عطرتی، فرمایا وہ میری عطرت، وہ میرے اہل بیت ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی، یہاں تک کہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کی عزت کرنا، میرے گھر میرے خاندان کا لحاظ رکھنا۔ اللہ نے قرآن فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ لوگو میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہیں ایمان ملا میرے صدقے سے، تمہیں قرآن ملا میرے صدقے سے، تمہیں رب رحمان ملا ہے میرے صدقے سے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی تم سے کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے حسن سے محبت کرنا، میرے حسین سے محبت کرنا، میرے خاندان سے محبت کرنا۔ اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ جو ہے کہ بات یہ ہے کہ یاد رکھنی ہے کہ اذکرکم فی اہل بیتی، کہا میرے خاندان کو یاد رکھنا، تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل، شعر تو سب نوہدہ یار ہے جتنی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا
لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں نئے نئے فتنے اٹھیں گے، نئے نئے لوگ آئیں گے، جس طرح کہ آج میڈیا کا دور ہے، جس کے منہ میں جو آیا اس نے چڑھا دیا۔ حاضرین گرامی، کوئی اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طرح طرح کی قصے کہانیاں بن کے غلطیاں نکال کے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر غلطی ہوئی، یہاں پہ غلطی ہوئی، یہاں کوئی صحابہ سے دور کر رہا ہے، کوئی اہل بیت سے دور کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کسی کی بات نہیں ماننی، آپ نے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں عظمت آل نبی۔ تو حاضرین گرامی، امام صاحب کا خطبہ یہ تھا کہ لوگوں تم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، کہیں وقت سے ڈر کر، حالات سے ڈر کر کسی ظالم بادشاہ کے تم ہم نواب بن جانا اور اس کے ظلم کے برابر شریک بن جاؤ گے۔ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے، اور آپ کا خطبہ ہے کہ ظالم بادشاہ کا ساتھ نہیں دینا۔ حاضرین گرامی، ظالموں کے اثرات ایسے برے ہوتے ہیں قوم کے اوپر کہ اللہ کی عزت کی قسم قوم پس کے رہ جاتی، اور ہمارا حال تو یہی ہے۔ وہ کہتا کہ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا، مجھے جو بھی دشمن جاں ملا، وہی پختہ کار جفا ملا، مجھے جو بھی دشمن جاں ملا، وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب خطا ہوئی، نہ کسی کا تیر خطا ہوئی، سب کے تیر نشانے میں لگے، اور ملک پاکستان دن بدن پیچھے چلا گیا۔ دشمن آج بھی ہمیں آزاد ہونے کی، 14 اگست کو قوم آزادی کے جھنڈے بیچ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی عزت کی قسم 75 سال ہو گئے، کون سی ہمیں آزادی حاصل ہوئی؟ کیا قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم نیا ملک بنا رہے ہو، اس کا دستور کیا ہوگا؟ تو انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ اس کا دستور ہمیں کہاں سے لینے کی ضرورت نہیں، اس کا دستور یہ ہے، اس کا دستور ہمارے پاس ہے، ہمیں تو 14 صدیاں پہلے قانون مل گیا، ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت ہے۔ تو آج تک پرانا قانون پاکستان کے اندر لاگو ہوا، آج تک اسلام نافذ ہوا، یہاں نئے نئے منہ، نئی نئی باتیں، ہم نے اسلام کو بھی مختلف ہی بنا دیا۔ صحیح بات، جو جس کے منہ میں آئی وہ اسی طرف چلا ہوا ہے، اور ملک پاکستان دن بدن ایسا نقصان ہو رہا ہے، ایسا نقصان ہو رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوا ہے پچھلے دن یہ جو طیارہ گرا، بحیثیت انسان بھی دیکھیں تو بڑا درد ہوتا ہے، جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے عزیز ہوں، اسی لیے ہر ایک کے ماں باپ اس کے لیے ایسے ہی ہیں، اور ایک ماں باپ اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر ایک مقام پر کسی کو جنرل بنایا، کسی کو میجر بنایا، کسی کو صوبیدار، ان کے خواب کیا تھے، لیکن پچھلے دن اب اس کے پیچھے کئی باتیں ہو رہی ہیں، گرایا گیا ہے، گرا ہے، کیا ہوا ہے، آج تک یہ معاملہ اسی طرح بند ہو جائے گا۔ یعنی ملک پاکستان میں وہ کہتے ہو کہ یہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، بس صحیح بات یہ ہے کہ یہاں رسم چلی ہوئی ہے، جس نے سر اٹھایا اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ تم نے ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارنی ہے، اور قوم 75 سال سے غلامی کے اندر پسی ہوئی ہے، لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تم لاکھوں ہزاروں کی فوج کو نہ دیکھو، اگر تمہیں رب نے حوصلہ دیا ہے تو 72 تن لے کے آ جاؤ، زہر تم جو ہے
جو ہے ایسے لگے گا کہ تم شکست کھا گئے ہو، لیکن حقیقت میں تم ایسے جیتو گے کہ جیت والے بھی تجھ پہ رش کرے گی۔ اور آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔